بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم گزشتہ ویڈیو میں موضوع بتا چکے ہیں حکمرانی کیسے چلانی چاہیے معصومین کی نظر میں۔ حکومت ہے کیا؟ سب سے پہلے تو معصوم فرماتے ہیں حکومت ایک امتحان ہے۔ امتحان تو سب سمجھتے ہیں، میدان امتحان ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے بہتر طریقے سے انجام دیتے ہیں۔ جیسے حضرت امام علی کرم اللہ وجہہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ انہیں ان کے انصاف کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ وہ اتنے منصف تھے کہ ان کا بھائی بھی اگر کہتا ہے کہ اے میرے بھائی علی، میرے گھر والے کہتے ہیں کہ اپنے بھائی علی سے کہیں کہ اگر ہمارے گھر میں آٹا تھوڑا بہت کم ہے جس سے ہمارا گزارا نہیں ہوتا، 3 روٹیاں پکتی ہیں، ہم گھر میں 3 لوگ ہیں تو کبھی کم پڑ جاتا ہے، تو آپ ہمارا تھوڑا سا راشن بڑھا دیں۔ امام علی ان کے گھر جا کے اسی وقت اپنے بھائی کا ہاتھ آگ میں ڈالتے ہیں، اور بھائی کہتے ہیں علی میرے بھائی اگر راشن نہیں بڑھانا تو نہ بڑھاؤ، مگر میرا ہاتھ تو مت جلاؤ۔ امام فرماتے ہیں اے میرے بھائی، آپ اس دنیا کی آگ سے تو ڈر رہے ہو اور اپنے بھائی کو آخرت کی آگ میں جلانے کے لیے کہہ رہے ہو۔ علی اتنے عادل تھے۔ میں کہتا ہوں حکومت ایک امتحان ہے، امتحان میں تمام چیزیں آتی ہیں۔ اگر آپ نے انصاف کیا، منصف بنے رہے، تو پھر آپ کی حکمرانی اور حکومت کئی سالوں تک چل سکتی ہے۔ کیونکہ جب انسان، مولا فرماتے ہیں، اقتدار میں آ جاتا ہے تو اقتدار میں آنے کے بعد وہ جانبدار ہو جاتا ہے، ایک طرفہ ہو جاتا ہے، کبھی اس کی نظر چاروں طرف نہیں ہوتی، الا مگر کوئی ایسا حکمران ہو جو واقعاً شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے، جسے شریعت محمدی کہا جاتا ہے، اس پہ اگر عمل کرتا ہے تو ٹھیک، ورنہ وہ جانبدار بن جاتا ہے۔ بس حکمرانوں کے لیے کچھ چند چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایسا ماحول بنا رہے۔ سب سے بہترین چیز حکمرانوں کے لیے یہ ہے کہ ان کے ملک میں عدل و انصاف قائم رہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ عدل و انصاف قائم رہے، مگر وہ عدل و انصاف قائم کرنے کے ذرائع فراہم نہیں کرتے۔ اس لیے ان کی چاہت تو ہوتی ہے مگر وہ اس چیز میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ امام فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ تمہاری ملک میں سلطنت اور بادشاہت قائم رہے اور باقی رہے اور دائم رہے بہت عرصہ کے لیے، تو اپنی حکمرانی میں، اپنی سلطنت میں، اپنی بادشاہت میں، اپنی وزارت میں انصاف کو سب سے زیادہ استعمال کرو، عدل و انصاف کو، تاکہ تم اپنی حکمرانی کو دیر تک استعمال کر سکو۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کبھی رعایت کو، یعنی جو ہم عوام ہیں، رعایا ہیں، ہم جسے ہم کہتے ہیں، آج کل کی حکومت کہتی ہے عوام الناس، یہ جو عوام الناس ہیں، یہ جو گھوم رہے ہیں سامنے، جنہیں شاید ہمیں وہ انسان نہیں عوام ہی سمجھتے ہیں، یہ جو عوام ہے، معصوم فرماتے ہیں اگر عوام کو یہ خیال ہو جائے کہ تم نے ان پہ ظلم کیا ہے، تو پھر جلدی سے ان کے پاس جاؤ اور جا کے ان سے عذر پیش کرو کہ یہ جو ظلم میں نے کیا ہے، جو ہو گیا ہے، یہ اس وجہ سے کیا ہے تاکہ یہ معاملات صحیح ہوں۔ یہ ظلم نہیں بلکہ ہم نے ایک کام کیا ہے جو آپ لوگوں کو برا لگ، لیکن اگر وہ ظلم تھا تو پھر اسی وقت جائیے اور اس رعایا سے، اس عوام الناس سے معافی طلب کیجئے کہ جن کی وجہ سے آج تم اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری حکومت، تمہاری سلطنت، تمہاری بادشاہی، تمہاری وزارت باقی نہیں رہے گی، دیر تک قائم نہیں رہ سکتی۔ بس جلدی، آج جیسے میں مثال دے دوں، آج بلوچستان کے جو طلباء کا مسئلہ چل رہا ہے اسلام آباد میں، وفاق میں، وہ بیٹھے ہوئے کئی دنوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ان کو ان کی پالیسی کے تحت، میں نہیں کہوں گا پالیسی کے تحت، کبھی جیل میں ڈال دیتے ہیں، کبھی انہیں بند کر دیتے ہیں، کبھی ان کے راستے بند کر دیتے ہیں، کبھی ان کو میڈیا ٹاک سے روک دیتے ہیں۔ یہ چیزیں حکمرانی ختم کرنے والی ہیں، آپ کی حکمرانی کو دوام بخشنے والی۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری حکمرانی باقی رہے اور لوگوں کے اندر تمہاری محبت باقی رہے، تو پھر ان لوگوں کی بات سنو، ان لوگوں کی بات سن کے اس کو پورا کرنے کی کوشش تو کرو، زیادہ نہ صحیح کم سے کم کوشش تو کرو، ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکل آئے۔ اسی طرح حکمت